اچھا، بہت سارے ٹیسٹ ایسے ہیں جو ڈاکٹر حضرات عام طور پر لکھتے ہیں، جیسے میدے کی انڈوسکوپی وغیرہ کرانی، تو اس میں ظاہر ایک ٹیوب ہوتی ہے اور ایک کیمرہ جو ہے وہ منہ کے ذریعے اندر جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ اگر ٹیوب کو اندر داخل کرنے کے لیے اس پہ کوئی ایسی رطوبت لگائی گئی، کوئی ایسی کوئی سلپری چیز اس کے اوپر لگائی گئی کہ تاکہ وہ فیسیلیٹیٹ ہو جائے اور آرام سے وہ چیز الگ سے پاس ہو جائے، اس صورت میں روزہ باطل ہوتا ہے۔ اور اگر یہ اس کو ٹالا جا سکتا ہے، بھئی ابھی انڈوسکوپی ہم نہیں کرا رہے، کوشش ہم ٹھیک ہے ہم رمضان کے بعد کروا لیں گے، اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہے تو اس کو تاخیر کر دی جائے اس میں۔ لیکن اگر واقعی کرانے کی ضرورت پیش آ جائے تو پوچھ لیں کہ وہ کیمرے کو یا جو ٹیوب اندر ڈالیں گے وہ اس پہ کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں لکوڈ ٹائپ کی، یا کوئی سلپری چیز جس سے کے ذریعے وہ اندر حلق سے اندر جائے، تو اس صورت میں پھر روزہ باطل ہوگا اور بعد رمضان اس روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ کفارہ البتہ کوئی نہیں ہے، لیکن قضا اس کی انجام دینا ہوگی۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مثلا بہت سے لوگ پائلز کے یا بواسیر کے یا ہیمورائڈ جس کو کہتے ہیں اس کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ اجابت کی جگہ سے پروکٹوسکوپی کرانی پڑتی ہے کہ تاکہ شناخت کر سکیں کہ پائلز ہیں یا نہیں، یا ان کا کون سی ٹائپ کا کہ پائلز اس کو ہیں۔ تو اور علاج کے لیے بھی پروکٹوسکوپی ہوتی ہے اور ڈائگنوسس وغیرہ کے لیے بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اسی دوران بعض اوقات انجیکشن لگایا جاتا ہے یا بینڈ باندھا جاتا ہے اس پائلز کے اوپر، تو وہ سارے پروسیجر یہ سب کرانے جائز ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بہت سے لوگ پریشان ہو کہ بھائی ہمیں تو یہ والا ایک چیز کرانی پڑے گی اور ایک انسٹرومنٹیشن کرانی پڑے گی، جسم کے اندر ایک چیز داخل ہوگی باقاعدہ، تو اس سے روزے پر فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے حالت روزہ میں بہت زیادہ شدید قبض اگر کسی کو ہو جائے، اس کے لیے باقاعدہ ریکٹل سپوزیٹریز کہلاتی ہیں، وہ ایک لگائی جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس کا وہ قبض میں اس کو آرام آتا ہے، بشرطے کہ وہ لکوڈ والی کوئی چیز نہ ہو۔ سالڈ ٹائپ کی ایک ٹیبلٹ ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے، کیپسول ٹائپ کی لمبا سا کیپسول ہوتا ہے، وہ اس کو جسم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ سالڈ چیز ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی کسی مایا چیز، کوئی لکوڈ ایسا ہے، بہت سے ایسے لکوڈ بھی آتے ہیں جس سے اینیما جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ کوئی بھی سالڈ چیز قبض کشا اگر لی جاتی ہے، منہ کے ذریعے نہیں، کیونکہ منہ کے ذریعے اگر کوئی بھی دوا آپ کہیں گے کوئی قبض کو دور کرنے کوئی دوا منہ سے اگر کھائی جائے گی، اس سے تو لازمی روزہ باطل ہوگا۔ تو دوسرا جو روٹس ہیں اس کے جو کہ عام طور پر میڈیکل سائنس کے اندر ہیں، اس کے ذریعے اگر کوئی دوا اس لحاظ سے اندر جسم میں داخل کی جا رہی، بشرطے وہ ٹھوس ہو، سالڈ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ کوئی بھی لکوڈ ٹائپ کی کوئی چیز، لکوڈ عام طور پر اینیما جو ہے وہ لکوڈ سے ہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات گیس سے بھی ہوتا ہے اور کسی اور چیز سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے لکوڈ والی چیز سے صرف۔ تو عام طور پر جو ریکٹل سپوزیٹریز آتی ہیں اس انداز کی، اس کو جسم میں لگانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔